ڈیرا ڈال دیں، جب زندگی آزمائشوں کا میدان بن جائے، جب مشکلات دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں، جب مصیبتیں تمہارے آنگن میں ڈیرے ڈال دیں، جب تمہارے اپنے ہی خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے راکھ بننے لگیں، جب تمہارے گھر کا دسترخوان ویران ہونے لگے، جب تمہارے گھر کا دسترخوان خالی ہونے لگے، جب روزی تم سے روٹھ جائے، جب ہر راستہ اندھیروں میں گم ہونے لگے، جب ہر میدان دم توڑنے لگے، جب ہر دعا بے اثر ہونے لگے، جب کوئی بھی دعا قبول نہ ہونے لگے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ 5 عمل ضرور کر لینا۔ اس وقت میرے کریم نبی کے بتائے ہوئے یہ 5 عمل ضرور کر لینا۔ جب روزی تم سے روٹھ جائے نا، جب ہر راستہ اندھیروں میں گم ہونے لگے، جب ہر میدان دم توڑنے لگے، اس وقت میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتائے ہوئے یہ 5 عمل ضرور کر لینا جو ابھی میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بگڑی ہوئی تقدیر سنور جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ روشنی کی ایک کرن تمہارے اندھیروں کو چیر کر گزر جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر کسی بڑی تباہی سے بچ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیوں کی بہار لوٹ آئے، تو پھر وہی کرو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جو ان کے طریقے پر چلا وہ کبھی نہیں بکھرا، جو مدینے والے کے طریقے پر چلا وہ کبھی نہیں بکھرا، جو میرے کریم نبی کے فرمان پر چلا وہ کبھی نہیں ٹوٹا، وہ کبھی غریب نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے خالی ہاتھ اللہ کے کرم سے بھر جائیں، آپ نہیں، ہر ایک انسان یہ خواہش رکھتا ہے، گنہگار سے گنہگار انسان بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ اللہ کے کرم سے بھر جائیں۔ امیر بھی یہی خواہش رکھتا ہے اور غریب بھی یہی خواہش رکھتا ہے۔ اور اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں سے جگمگا اٹھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل تنگی سے آزاد ہو جائے اور آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے، تو رک جائیے، پھر ایک لمحے کے لیے تھم جائیے، سانس لیجئے اور غور سے سنیے، کیونکہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی نصیحت نہیں جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، بلکہ یہ وہ فرمان رسول ہے جو صدیوں سے ٹوٹے دلوں کا سہارا بنتا آیا ہے، جو مایوس زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتا آیا ہے۔ یہ وہ فرمان ہے جو آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے گا، جو آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شرط صرف ایک ہی ہے کہ آپ اسے سنیے، ہر حال میں سنیے اور اپنی زندگی کا اس فرمان کو حصہ بنا لیجیے۔ رسول کریم نے جو 5 چیزیں بتلائی ہیں نا، ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگوں کے چہرے ہمیشہ روشن اور مطمئن نظر آتے ہیں، خوشحال نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ کے چہروں پر رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے چہروں پر آنسوں کے سوا کچھ نہیں نظر آتا، غموں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کسی کی تقدیر بدل دیتی ہے اور کسی کو دن بدن زوال کی طرف لے جاتی ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کسی کو دن بدن عروج کی طرف لے جاتی ہے، کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور کسی کو دن بدن زوال کی طرف لے جاتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا ایک آزمائش ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، ضرور گزر رہا ہے۔ کوئی مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی زیادہ مال ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی عزت کا متلاشی ہے تو کوئی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بے چین ہے۔
کسی کی دعا ایک سیکنڈ کے اندر قبول ہو جاتی اور کسی کی دعا ہمیشہ کے لیے پوری زندگی ہو گئی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بے چین ہے، لیکن غور کریں ہر راستہ ایک ہی مقام پر جا رکتا ہے، دونوں کی منزل ایک ہی مقام پر جا رکتی ہے۔ ہر ایک راستہ، امیر کا راستہ بھی غریب کا راستہ بھی، ایک ہی منزل پر جا رکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ وہ مقام ہے اللہ کی رضا، وہ منزل ہے اللہ کی رضا۔ آپ نے کبھی کوئی پھول تو دیکھا ہوگا، وہ روشنی پاتے ہی کھل اٹھتا ہے۔ جو پھول ہوتا ہے نا، وہ روشنی پاتے ہی کھل اٹھتا ہے، مسکرا اٹھتا ہے، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، وہ خوشبو بکھیرنے لگتا ہے جب وہ روشنی پاتا ہے تو، اور ہر طرف اپنے حسن کا احساس دلاتا ہے کہ میں پھول ہوں، خوشبو دے کر احساس دلاتا ہے۔ لیکن جب اسے پانی اور روشنی سے محروم کر دیا جاتا ہے، جب اسے پانی نہیں دیا جاتا، جب اسے روشنی نہیں دی جاتی، تو پھر وہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ جب وہ مرجھا جاتا ہے پھر اس کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح وہ دل جو اللہ کی رحمتوں سے جڑا ہوتا ہے، وہ دل جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ دل ہمیشہ کھلا کھلا رہتا ہے، وہ دل ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، اس دل کے اندر سے خوشبو آتی ہے، وہ مطمئن رہتا ہے، وہ دل اطمینان میں رہتا ہے۔ وہ دل جو اللہ کی رحمتوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ اور جو دل اللہ سے دور ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت سما جاتی ہے، وہ دل ویران ہو جاتا ہے، وہ دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ لوگوں کے دل بھی بے سکون ہیں، ویران ہیں، بے اطمینانی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ کہیں ان دلوں کے اندر دنیا کی محبت تو نہیں بس گئی، کہیں ان دلوں کے اندر سے اللہ کی محبت نکل تو نہیں گئی۔ زندگی کی دوڑ میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ آج دولت کمانے والے بے سکون نظر آ رہے ہیں، شہرت کے طلبگار پریشان نظر آ رہے ہیں، اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے تنہائی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ غریب بھی پریشان، امیر بھی پریشان، دولت مند بھی پریشان، فقیر بھی پریشان۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو سورج کی روشنی کے بغیر کھلنے کی کوشش کرنے والا پھول غلطی کرتا ہے، وہ وہی غلطی کر رہے ہیں۔ اور جو آج بھی پریشان ہیں وہ لوگ جو اپنی خوشیوں کو دنیاوی اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، وہی لوگ پریشان ہیں، جبکہ خوشیوں کی اصل جڑ کہیں اور ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشیوں کی اصل جڑ کہاں ہے۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کسی نعمت کے چھن جانے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب تھے، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ہمارے پاس نعمت تھی اور ہم ناشکری کرتے رہے۔ اب جب وہ نعمت ہم سے چھین لی گئی تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ مطلب کہ جیسے کوئی شخص ایک خوبصورت اور پرسکون گھر میں رہتا ہو، خوشحال گھر میں رہتا ہو، خوبصورت گھر میں رہتا ہو، مگر اسے اس گھر کی قدر نہ ہو، گھر میں رہنے والے شخص کو اس خوبصورت گھر کی قدر نہ ہو، وہ ہمیشہ اور زیادہ کی خواہش میں لگا رہے۔ لیکن جب کسی آزمائش کے باعث وہ گھر اس سے چھن جائے، کسی مصیبت کے باعث، کسی امتحان کے باعث وہ گھر اس شخص سے چھن جائے، خوبصورت گاڑی چھن جائے، خوبصورت گھر چھن جائے، تو تب جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب تھا۔ اب وہ دوسروں کے در پر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، مگر جو سکون اور برکت اپنے گھر میں تھی وہ کہیں اور نہ ملی، وہ سکون کہیں اور نہ ملا، وہ برکت کہیں اور نہ ملی۔ یہی حال انسان کی زندگی میں ہر نعمت کا ہے میرے بھائیوں۔ جب تک وہ نعمت پاس ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جب تک وہ نعمت ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب تھے۔ کبھی سوچیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں جو وقت گزرنے کے بعد پچھتاتے رہیں۔ اس گھڑی میں، موجودہ وقت میں اگر آپ بھی ان پچھتانے والوں میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر رکیے، امید کی کرن ابھی باقی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امید کی کرن ابھی باقی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ جس سے خوشیاں آتی ہیں، وہ دروازہ جس سے برکتیں اترتی ہیں، وہ دروازہ جس پر دستک دی جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی ہمارے لیے کھلا ہے۔ اس کا مطلب ابھی امید کی کرن باقی ہے۔ آج میں آپ کو وہی راز بتانے والا ہوں، وہی راستہ دکھانے والا ہوں، وہی راستہ جس پر چل کر آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اللہ نے اسے دولت دی، عزت دی، ایک نیک بیوی دی، فرما بردار اولاد دی، اور سب سے بڑھ کر ایک پاکیزہ دل ماں دی جو ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ مگر یہ شخص بڑا ہی ناشکرا تھا، ہر وقت شکوے شکایت کرتا رہتا تھا، ہر چیز میں نقص نکالتا اور ہمیشہ دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتا رہتا تھا۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے نا میرے بھائیو، وہ ان نعمتوں کو جلد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، مال دیا، دولت دی، خوبصورت گھر دیا، اس کا شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، ورنہ جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بیٹے نے غصے میں آ کر کہا، ماں کون سی نعمت، فلاں کے پاس زیادہ دولت ہے، اس نے تو کبھی شکر گزاری نہیں کی، فلاں کے پاس بڑا گھر ہے، اس نے تو کبھی شکر گزاری کے نعرے نہیں لگائے، میرے پاس ہے ہی کیا، 2-4 مربع زمین، یہ کوئی بڑی نعمت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جو شخص کسی بھی نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ آزمائش کے دروازے خود کھول دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آزمائش کے دروازے کھول بیٹھتا ہے۔ یہ شخص دن بدن ناشکرا ہوتا گیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ جن نعمتوں کو میں معمولی سمجھ رہا ہوں، چھوٹا سمجھ رہا ہوں، وہ نعمتیں میرے لیے آزمائش بھی بن سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دن اللہ کا فیصلہ آیا۔ اللہ کا فیصلہ ضرور آتا ہے۔ اللہ کا ترازو جب انصاف تولنے لگتا ہے نا، پھر جا کر انسان کی عقل ٹھکانے پر آتی ہے کہ میں کیا کرتا رہا۔ لیکن فیصلے نے آنا ہی آنا ہے، ہر ایک شخص کے لیے اللہ کا فیصلہ اترتا ہے، اس فیصلے سے ڈرو میرے بھائیو۔ پھر ایک دن اللہ کا فیصلہ آیا، ایک ایسا وقت آیا جب اس ناشکر انسان کی زمین خشک ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، ایسا وقت آیا کہ دولت ختم ہو گئی، اور لوگ جن کے آگے وہ اکڑتا تھا وہی اسے پہچاننے سے انکار کرنے لگے۔ تو کون ہے؟ ہم تجھے جانتے تک نہیں۔ اس کے پاس پیسہ تھا، سب اپنے تھے، آج پیسہ نہیں ہے، اپنے بھی پہچاننے سے انکار کر گئے۔ وہ بیوی جس کی محبت کو وہ کم تر سمجھتا تھا، وہ فاقوں سے تنگ آ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بچے بھوک سے بلکنے لگے، بھیک مانگنے لگے۔ اب وہ تنہا تھا، دنیا کی بھیڑ میں اکیلا تھا، غموں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اللہ کو پکار رہا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، تیری نعمتوں کی میں نے بہت زیادہ بے قدری کی ہے، تیری ہر چھوٹی بڑی نعمت کی میں نے بہت زیادہ بے قدری کی۔ میں اپنی اوقات بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا کہ بھکاریوں کو بادشاہ بنانے والا اور بادشاہوں کو گدا بنانے والا رب جاگ رہا ہے، ابھی سویا نہیں ہے۔ ہائے، ایک دن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، صحابہ جانتے ہو کون تھا وہ بدقسمت جس کی زندگی میں سب کچھ تھا مگر ایک لمحے میں سب کچھ چھن گیا؟ جانتے ہو کون تھا وہ بد نصیب
جسے اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تن تنہا چھوڑ دیا، وہ بد نصیب چیختا رہا، چلاتا رہا، وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑ رگڑ کر روتا رہا، مگر اس کا چلانا کسی کام کا نہ تھا۔ وہ وہی شخص تھا جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا تھا، جسے سب کچھ ملا مگر اس نے شکر نہ کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی صبح دولت کے ڈھیر پر ہوتی تھی، یہ وہ شخص تھا جس کی صبح دولت کے ڈھیر پر ہوتی تھی، جس کا کھانا سونے چاندی کے برتنوں میں آتا تھا اور جس کا پانی سونے چاندی کے گلاس میں آتا تھا، جس کے گھر میں محبت کی برکت تھی، جس کے در پر غلاموں کی قطاریں لگی رہتی تھی، جس کے لیے زندگی حسین تھی، خوبصورت تھی، مگر وہ ہر لمحہ ناشکری کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے۔ پھر ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا، ایک لمحہ آیا جب اس کی دولت ختم ہو گئی، اس کا گھر اجڑ گیا، اس کی محبتیں بچھڑ گئیں، سب کچھ جو کل تک اس کا تھا آج کسی اور کا ہو چکا تھا۔ وہ سجدے میں گرا، چیخا، چلایا، ہاتھ پہ لائے رویا، مگر سب بیکار تھا۔ جب نعمتیں چلی جائیں تب آنسو کام نہیں آتے میرے بھائیوں، جب وقت گزر جائے تب معافیاں قبول نہیں ہوتی، جب دروازے بند ہو جائیں تب پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ دنیا بھی عجیب ہے، جب تک چیزیں پاس ہوتی ہیں، جب تک نعمتیں پاس ہوتی ہیں، ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر دنیا روتی ہے، پھر دنیا چیختی ہے، چلاتی ہے، مگر وہ آنسو جو وقت پر بہائے نہ گئے ہوں وہ مقدر نہیں بدل سکتے میرے بھائیوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو معمولی سمجھتے ہیں، خوبصورت گھروں کو معمولی سمجھتے ہیں، اپنی سواریوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اپنے رشتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنی روزی کو تھوڑا سمجھتے ہیں، محنت مزدوری کو تھوڑا سمجھتے ہیں، اور پھر جب اللہ یہ سب کچھ ہم سے لے لیتا ہے تب جا کر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہماری عقل ٹھکانے پر آتی ہیں۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ دنیا کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتی، مگر وفادار وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیب کبھی بند نہ ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیب کے دروازے کبھی بھی بند نہ ہوں تو فرمایا شکر کرنا سیکھو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کبھی تنہا نہ چھوڑے تو نہ شکری مت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں تو ان نعمتوں کو معمولی مت سمجھو، انشاءاللہ یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی، کوئی ان نعمتوں کو تم سے چھینے گا نہیں، لیکن ان نعمتوں کو معمولی مت سمجھو، ورنہ وہ وقت دور نہیں، وہ وقت قریب ہے جب تم چیخو گے، چلاؤ گے، مگر وقت تمہاری کوئی بھی فریاد نہیں سنے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 عمل کر لو، تم جلد از جلد مصیبتوں، پریشانیوں اور غربت سے نکل جاؤ گے۔ میں نے 5 عمل کا کہا تھا، لیکن 2 عمل انشاءاللہ پرسوں والے سبق کے اندر بتاؤں گا، لیکن ابھی 3 عمل سن لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل کر لو، تم جلد از جلد مصیبتوں، پریشانیوں اور غربت سے نکل جاؤ گے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو بگڑی قسمت کو سنوار دیتا ہے، غربت کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، غموں کے اندھیروں میں روشنی لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے جو ہر اس شخص کے لیے ایک نجات کا دروازہ ہے جو زندگی کے طوفانوں میں بھٹک رہا ہے۔ ذرا سوچو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، مگر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، پوری رات محنت کرتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے محنت ہی کی، مگر ہاتھ میں ابھی تک بھی کچھ نہیں آیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سکون کی تلاش میں دنیا کے ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، دنیا کا ہر ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں سکون کی تلاش میں، مگر پھر بھی بے چینی کم نہیں ہوتی۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟
کچھ لوگ زندگی بھر محرومی میں جیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہر وقت بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 صلہ رحمی، رشتے جوڑنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں وسعت ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناتے توڑے نہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے۔ یہ عمل ایسا ہے جو غربت کو ختم کرتا ہے اور گھر میں خوشحالی لاتا ہے، دل کو سکون قرار عطا کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا عمل صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں کچھ دینا۔ رسول کریم نے فرمایا صدقہ غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جڑ سے ختم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی غربت سے بچنا چاہتے ہیں، واقعی ڈرتے ہیں، تو آپ غریبوں کی حسب توفیق مدد کرتے رہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے صدقہ دیا تو ان کے پاس مال کم ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے، اور دوسری طرف اس کی پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں، اور اس کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں، اور اس کے لیے روزی کے دروازے ایسی جگہ سے کھلتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں سے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری غربت ختم ہو جائے تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ جب تم کسی کے لیے دروازہ کھولو گے، اللہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دے گا، ایسے دروازے کھول دے گا جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا عمل استغفار، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تم پر تنگی آ چکی ہے، تم پر غربت آ چکی ہے، تمہاری زندگی مسائل سے بھری ہوئی ہے، تو استغفار کو اپنی عادت بنا لو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کے خزانوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ تو فرمایا استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، عادت بنا لو۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں جو گھر کی غربت ختم کرتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہے، پریشانیوں، مصیبتوں اور ٹینشنوں کی دلدل میں پھنسا ہے، تو براہ کرم اپنے لیے نہ صحیح، اپنی اولاد کے لیے ہی صحیح، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے یہ 3 عمل ضرور کر لینا۔ انشاءاللہ تمہاری زندگی میں کچھ اس طرح کا انقلاب آئے گا، اس طرح کی خوشحالیاں آئیں گی کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔